أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری سجدہ ریزی چمک اٹھے جو نصیب میں تیرا در رہے. میری سجدہ ریزی چمک اٹھے جو نصیب میں تیرا در رہے. ہے دعا یہ سید مرسلان تیرے آستان پہ سر رہے. ہے دعا یہ سید مرسلان. اے اجل ٹھہر کے وہ آئیں گے انہیں ایک نظر تو میں دیکھ لوں. اے اجل ٹھہر کے وہ آئیں گے انہیں ایک نظر تو میں دیکھ لوں. غم موت کیا میرے روبرو شہ جن و انس اگر رہیں. غم موت کیا میرے روبرو شہ جن و انس اگر رہیں. ہے دعا یہ سید مرسلان. کیا کہنے سبحان اللہ. میری التجائیں قبول ہوں میرے آپ سے ہیں سوال دو. میری التجائیں قبول ہوں میرے آپ سے ہیں سوال دو. میرے سر کو آپ کا در ملے میرے دل میں آپ کا گھر رہے. میرے سر کو آپ کا در ملے میرے دل میں آپ کا گھر رہے. ہے دعا یہ سید مرسلان.
اور یہ جو نظم و نسق جہان ہے یہ میرے حضور کی شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو نظم و نسق جہان ہے یہ میرے حضور کی شان ہے. وہ نہ ہو تو قطب جہان کا یہ نظام زیر و زبر رہے. وہ نہ ہو تو قطب جہان کا یہ نظام زیر و زبر رہے. ہے دعا یہ سید مرسلاں تیرے آستان پہ سر رہے. ہے دعا یہ سید مرسلاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میری خوش بختی ہے کہ الحمدللہ میری لینڈ میں ان عظیم ہستیوں کے ساتھ وقت گزارنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ماشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ جو ہے حضرت علامہ آدم عطاری المدنی زیدہ مجدہ بھی تشریف فرما ہے. ان کے ساتھ ایک دیرینہ محبت کا سلسلہ ہے. 2005 سے مجھے ان کے ساتھ نیاز بندی کا تعلق ہے. ہندوستان جب میں گیا تھا تو تب سے ماشاءاللہ ان کے ساتھ ایک محبتوں کا سلسلہ ہے. اور پھر 2019 میں جب میں امریکہ آیا تب یہ یہاں امامت فرماتے تھے, تب ان سے ملاقات ہوئی. اور قبلہ رضا الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے حضرت علامہ جامی صاحب قبلہ سے بھی جو ہماری عقیدتیں ہماری محبتیں یہ بھی بہت پرانی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ماشاءاللہ سے ایک اور عظیم ہستی, خاص طور پہ آج کے دور میں کہ جب وہ ایک شعر ہے کہ یہاں اجلے اجلے روپ بہت پر اصلی کم بہروپ بہت. واہ کیا کہنا. واہ. چل انشاء اپنے گاؤں میں بیٹھیں گے سکھ کی چھاؤں میں. واہ 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 واہ. ہر شخص جو ہے وہ چہرے پہ ایک نقاب لگا کے گھوم رہا ہے. اور ہماری جو ہے وہ شخصیتوں کے اندر اتنے سارے پہلو ہیں کہ خود ہمیں بھی کبھی کبھار جو ہے وہ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ ہمارا اصل تعارف کون سا ہے, ہماری اصل پہچان کون سی ہے. اور اس ملک میں آنے کے بعد جہاں ملٹی کلچرل ملٹی ریلیجس سوسائٹی ہے, ہم جب باہر نکلتے ہیں تو مختلف مذاہب کے مختلف ثقافتوں کے لوگوں سے ہمارا پالا پڑتا ہے. تو ہم خود اپنی شناخت کے حوالے سے جو ہے وہ شرمندہ بھی ہو جاتے ہیں, کبھی شکوک و شبہات کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس سرزمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کی ذات کی وہ برجستگی, ان کا بے ساختہ پن اور وہ جو ایک اوریجنل آئیڈینٹی جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ آج تک جن کی ذات میں باقی ہے, جہاں سے ہمیں اپنی مٹی کی خوشبو ماشاءاللہ محسوس ہوتی ہے. اور اسلام کے اولین دور کے بزرگوں کے بارے میں جن کے بارے میں ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے, جن کی صحبت میں بیٹھ کے وہ احساس ہمیں الحمدللہ محسوس ہوتا ہے. حضرت قبلہ افندی صاحب زیدہ مجدہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. میرا ان سے محبتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے. آج باضابطہ ان کے پاس بیٹھ کر ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم ان سے اپنے جو قلبی معاملات ہیں, جو اپنے روحانی ایشوز ہیں, ان کے بارے میں بات کریں. تو سب سے پہلے میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ جو کہ پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے ہجرت کر کے امریکہ آتے ہیں, تو یہاں آنے کے بعد جب مختلف تہذیبوں سے, مختلف روایتوں سے, مختلف مذاہب سے ہمارا تعارف ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارا جو ہے وہ اپنی شناخت پہ ہم کیسے جو ہے وہ استقامت کے ساتھ قائم رہیں, اپنی جو ہے وہ نظریات کے ساتھ, اپنے عقائد کے ساتھ, یا اپنی وہ روایت جو ماشاءاللہ ہمارے جسے وزڈم آف ایسٹ کہا جاتا ہے, جسے دانش مشرق کہا جاتا ہے, جس کی خوشبو سے پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلام کا پیغام عام ہوا, لیکن ہم کیونکہ اس سے اب اتنا تعلق ہمارا مضبوط نہیں رہا تو اسی لیے ہمیں یہ شناخت کا بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس معاشرے میں ہم کیسے جو ہے وہ
اپنی روایات پہ قائم رہ سکتے ہیں یا اپنی شناخت کے بحران سے ہم بچ سکتے ہیں؟ یہ میرا آج آپ سے سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے تعارف تو بہت لمبا کروایا. کچھ بھی نہیں. میں اگر اپنی لائف کے ایکسپوئر میں یہ ساری باتوں کے آنسر دینے کی کوشش کروں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آئے نہیں ہوتے، ہمیں حالات یہاں پہ پھینکتے ہیں. اور جب انسان خود نہیں کچھ کر رہا ہوتا تو پھر اس کی خود کی سوچ بھی نہیں ہوتی، اور پھر اس سوچ کو ڈیولپ ہونے میں ہمیں پہلے اپنے جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں ہمیں سم ٹائم ان میں سے گزرنا پڑتا ہے. اور اکثر ہم جب اپنے کرنٹ ایشو سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ایشو ٹارگٹ ہوتا ہے، نہ ہمارا ایشو اسلام ہوتا ہے، نہ ہمارا ایشو دین ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر انسان کے پاس بھوک ہے تو وہ اس کو کھانا زیادہ ضروری ہے نہ کہ وہ اپنی شناخت. جی وہ کہتے ہیں کہ بھوکے سے پوچھو گے کہ 2 اور تو کتنے ہوتے تو کہیں گے 4 روٹیاں. تو جب یہ بات چلتی ہے تو پھر ہم لوگ پہلا لیول جو ہمارا آتا ہے وہ شناخت سے پہلے ہم اپنے سروائیول کی جنگ سے گزرتے ہیں. اکثر لوگ یہاں پہ ہیں جن کو امیگریشنز کے ایشو ہیں، سم لوگ ایسے ہیں جن کو پیچھے فنانشیل ایشوز ہیں، اور جب کسی کے پاس کچھ بھی ہو اور بھوک کا یہ لیول ہو تو بعض دفعہ اچھائی برائی کی تمیز بھی بندہ چھوڑ دیتا ہے. اور یہ ایک لیول ہے جہاں سے ہم لوگ آتے ہیں. لیکن ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے ہیں، پھر ان کے جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کی جو سٹرگل ہے، جو ان کی چیزیں ہیں، وہ ہم سے ہزاروں درجہ اچھی ہیں. ان کا زندگی کا نظام ہم سے بہت اچھا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس یہ والی سٹرگل نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو جانے کی پوزیشن میں بہت جلدی آ جاتے ہیں، اور ہم لوگ تو لوگ کیا کہیں گے اس سے باہر نکلنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور جب اس پوزیشن میں ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو ہمارے لیے اپنی پہچان بنانا، اپنی یہ چیزیں کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. اور پھر جو میں نے یہاں پہ آ کے دیکھا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پہ سب سے بڑا کرم ہوا ہے، وہ ہے صحبت کا. کہ آپ کو ارد گرد ایسے لوگ مل جائیں جو پازیٹیو ہوں، جو سہارا دینے والے ہوں. کیونکہ بعض دفعہ وہ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں کہ برائی، اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں بزرگ کہ یار یہ جو برائی ہے یہ میرے سامنے کیوں آئی، اللہ تم اچھائی میرے سامنے کیوں نہیں ہر وقت رکھتا. اور ایسے اگر آپ کے پاس لوگ آ جائیں جو برائی ڈسکس ہی نہ کریں، جو برائی بتائے ہی نہ، جو برائی کے بارے میں بات ہی نہ کریں، جو آپ کے لیے ہر وقت اچھائی کی باتیں کرتے رہیں، ہر وقت پازیٹیوٹی کی باتیں کریں، وہ برائی کو ڈسکس ہی نہ کریں. تو میرے ساتھ یہاں پہ یہ کرم ہوا کہ جامی صاحب، آدم صاحب اور بہت سارے ایسے لوگ ملے جن کی صحبت کی وجہ سے دین کی بھی سمجھ آنی شروع ہوئی، شناخت کی بھی سمجھ آنی شروع ہوئی. اور بعد میں پتہ چلا کہ شناخت انسان نہیں ہے، شناخت تو اس کے اندر چھپا ہوا دین ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی عادتیں ہیں، اس کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں. اور یہ اصل میں اس کو خود نہیں پتہ ہوتا ہے. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کو پہچاننا ہے تو اپنے آپ کو پہچانیں. اور بعض دفعہ پہچان کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی اور آتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے بھی آپ یہ ہو. اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے میں یہ ہوں، اور پھر تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ یہ کمال ہے کہ پاکستان میں، انڈیا میں آگے پیچھے ہم جو سوچتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، اور جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. اور یہاں پہ اس چیز پہ بڑا فوکس ہے کہ بچے کہتے ہیں، ہم نے اکثر یہاں پہ دیکھا ہے کہ بڑے ہیں اور بچے ان کے یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جمعہ پڑھنے چلتے ہیں فلاں مسجد میں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں جاتے وہاں پہ. انہیں کیوں؟ آپ گھر میں بیٹھ کے تو اس امام کی باتیں بری کرتے ہیں. اب جس کی باتیں آپ بری کر رہے ہیں ہم اس کے پیچھے کیسے جا کے نماز پڑھ لیں؟ اور ہمارے لیے یہ بات کوئی ایسی ہے نہیں. ہم تو ہر محفل میں بیٹھ کے کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو بندے موجود بھی نہیں ہوتے اور ان کے بارے میں کہہ بھی جاتے ہیں. اور یہاں پہ پھر وہی بات، دنیا ہر جگہ کمال ہے. آپ کو وہ نظر چاہیے جس میں نظارے کمال ہیں، نظارے وہی ہیں. ایک اور اسی سے مختصر ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ
پاکستان میں آج بھی خاندانی نظام بڑا مضبوط ہے اور جو سماجی تعلقات ہیں وہ ان کی صورتحال بہت بہتر ہے. لوگ خوشی میں غمی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کرتے ہیں. آج بھی وہاں پہ شام کو دوست مل بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کی خیریت کے بارے میں وہاں پہ جلدی جو ہے خبر ملتی رہتی ہے. امریکہ میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہاں کے لیونگ ایکسپینس پورے کرنا. اتنا بڑا چیلنج ہے کہ انسان یہاں پہ اپنے وقت کو بھی ڈالرز کے ساتھ تولتا ہے کہ جی میرا 1 گھنٹہ $20 کا ہے. تو جب وہ مادیت پر پسندی کے اس فیز میں داخل ہوتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اچھی صحبت میں جا کے بیٹھنا. تو یہاں اس چیلنج سے کیسے نمٹا جائے, اپنے آپ کو کیسے قائل کیا جائے کہ یہ میری دنیاوی جو مادی ضروریات ہیں اس کے ساتھ ساتھ میری روح کو بھی جو ہے وہ اس کی بھی ایک طلب ہے, مجھے اس کو بھی پورا کرنا ہے, اس کو کیسے بیلنس کیا جائے؟ کیونکہ میرا جتنا اپنا ایکسپیرینس ہے میں اسی ایکسپیرینس کو شیئر کرتا ہوں. میں نے اپنے 13 سال دبئی میں گزارے اور وہاں پہ میری ساری کی ساری لائف عقل پہ بیس کرتی تھی کہ جی خرچے کیسے پورے ہوں گے, محنت زیادہ کریں گے تو خرچے پورے ہوں گے. اور اس حوالے سے میں نے اپنی لائف میں میکسیمم سٹرگل جو وہ دبئی میں کی. اچھا پھر یہاں پہ آئے تو یہاں پہ ایک برکت کا کانسیپٹ سمجھ آنا شروع ہوا کہ یہ روزی جو ہے, یہ رزق جو ہے, یہ معاملات جو ہیں یہ ہم نہیں کر رہے, یہ تو کوئی اور ذات چلا رہی ہے. صحیح. اب اس ذات پہ اعتبار کرنے کے لیے آپ کو کچھ ٹائم گزارنا پڑتا ہے. ہم لوگ کیونکہ جلد باز ہیں, ہمارے پاس وہ ٹائم ہے نہیں. تو یہاں پہ آ کے میں نے اس طرح کے کافی سارے ایکسپیرینسز سے گزرا کہ میرے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ سکون سے کیوں بیٹھے ہو, آپ یہ کیوں نہیں کرتے, آپ یہ کیوں نہیں کرتے, آپ کا دیر ہو رہی ہے, آپ کا ٹائم گزر رہا ہے, آپ کا یہ ہو رہا ہے, آپ کا وہ ہو رہا ہے. اور یہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے یا ٹائم گزر رہا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ آپ نفل پڑھیں. اور یہ چیز جب انسان کرتا ہے, ایکسپیرینس میں لے کے آتا ہے, تو پھر اس کو برکت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اب یہ وہ باتیں ہیں جس کو ہم لاجیکلی پروف نہیں کر سکتے, یہ ایکسپیرینس کی جاتی ہے. تو جیسے جیسے آپ ایکسپیرینس کرتے چلے جاتے ہیں تو کمال ہوتا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اب قبلہ جامی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ماشاءاللہ ہمارے سینئر بھی ہیں اور ہم سے پہلے وہ اس سرزمین پر آئے. ان کو ماشاءاللہ یہاں پہ رہ کر ایک دینی ادارہ قائم کرنے کا بھی ماشاءاللہ موقع ملا. تو جو یہاں کے ماحول کے چیلنجز ہیں وہ آپ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو نوجوان نسل کے حوالے سے قبلہ افندی نے فرمایا کہ ان کے سامنے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے بڑے محتاط انداز میں گفتگو کرنی پڑتی ہے, کیونکہ وہ ہمارے الفاظ جو ہے نا وہ پھر ہمارے سامنے لا کے کھڑے کر دیتے ہیں کہ جی فلاں کے بارے میں تو آپ کی یہ رائے ہے, تو اب آپ جمعہ پڑھنے کی بات کرتے ہیں. تو اس صورتحال کو یعنی ہم اپنے روزگار کے معاملات کی وجہ سے اپنے بچوں کے ساتھ اتنا نہیں بیٹھ پاتے, وہ ہم سے زیادہ ٹائم اپنے اسکول میں گزار رہے ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق ہے بچوں کے ساتھ وہ کمزور نہ پڑے اور اس میں کوئی خرابی واقع نہ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کن عوامل کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امریکہ میں جو سب سے پہلا انسان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے آتے ساتھ ہی وہ تو ڈیفینیٹلی سروائیول ہے کہ ہاؤ وی کین سروائیو ان یونائٹڈ اسٹیٹس, کیسے ہم اپنے جو ہے ایکسپینسز کو کنٹرول کریں, ان کو رن میں کیسے لائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو چیلنجز فیملی کے حوالے سے ہیں اس میں جو چیز سب سے زیادہ آپ کے بچوں کے لیے کے حوالے سے جو ہمیں جو فیس کرنی پڑتی ہے, بیکاز ہمارے بچے زیادہ ٹائم سکولز میں گزارتے ہیں. تو ایسے موقع پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی جس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ماں کی گود ہے یہ سب سے پہلی تربیت گاہ ہے. تو تربیت گاہ جب ماں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو یہاں چونکہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں, تو اس حوالے سے ہمیں جو وقت ملتا ہے اگر اس وقت کو ہم اپنے اہلیہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں یا ان کے ساتھ جو معاملات ہیں جتنا ہم اسے بہتر بنائیں گے اسی قدر ہمارے بچوں میں جو ہے وہ دین کے حوالے سے کانفیڈنس بھی آئے گا
اور دینی حوالے سے وہ دین کی روایات کو آگے لے کر چلیں گے بھی، کیونکہ ہمارے جو اپنے گھر کے اندر معاملات ہیں وہ چونکہ ہم زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دین سے ناواقف بھی ہوتے ہیں، دین پر کم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلی جس طرح کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے کہا تھا کہ میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میری جو تبلیغ ہے یہ پر اثر ہو، یہ پر تاثیر ہو. تو آپ نے فرمایا کوشش کرنا کہ تمہیں تبلیغ کے لیے زبان استعمال نہ کرنی پڑے. تو سب سے پہلے جو ایک عملی تبلیغ ہے وہ سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اور اس حوالے سے جو بچے جو سب سے پہلا تعلق دیکھتے ہیں وہ اپنے ماں اور باپ کا دیکھتے ہیں. جب ایک خامند اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ کریم رہتا ہے اور اس کے ساتھ رفق کے اور ان کے ساتھ نرمی کے معاملات رکھتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ بچے دیکھتے ہیں، اسے اپنے اندر آبزرو کرتے ہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح محترم افندی ارشاد فرما رہے تھے کہ ماحول، صحبت ان لوگوں کی، اپنا حلقہ احباب، اپنی کمپنی ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں کہ ہم چلیں ایوری ڈے نہ مل سکیں، ویکینڈ پہ بھی ملیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ملیں جن کے ہاں پازیٹیوٹی زیادہ ہے، گلے کم ہیں، جن کے ہاں خاندانی مسائل کم ہیں. جتنے لوگوں کے ہاں خاندانی مسائل زیادہ